آج کل بہت ساری خواتین جو کامیاب ہو رہی ہیں زندگی میں، ان کی لائف سٹائل، ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی چیزوں کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ ان میں کیا ایسی چیز ہے جو یہ اتنے کامیاب ہوئے اور مجھ میں کیا ایسی کمی ہے جو کہ میں اس قدر کامیاب نہیں ہوں۔ تو سکسیس کو اچیو کرنے کا سب سے بڑا کلیہ یہ ہے کہ اپنے اندر کو نکھاریں، اپنے باہر کی دنیا میں جو لڑائیاں، جو جھگڑے، جو چیزیں ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں۔ ایک عورت اس وقت کامیابی حاصل کرنا شروع کرتی ہے جب وہ چھوٹے چھوٹے جنگجوؤں کے لیے چھوٹی لڑائیاں لڑنا چھوڑ دیتی ہے اور ان لوگوں سے لڑنا چھوڑ دیتی ہے جو اس کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں۔ انہیں ان چیزوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ کے لیے لڑنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ہر شخص آپ کے مطابق آپ کو توجہ نہیں دے سکتا۔ توقعات پر پورا اترنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ آپ جتنا مرضی کسی کے لیے کچھ کر لیں، آپ کسی کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتے۔ اپنے حقوق کے لیے لاپرواہ لوگوں سے لڑنا چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ وہ لڑنے کی، اپنی انرجی کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ سب کو خوش کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتی، یعنی جتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کر لے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی اور دوبارہ اسی طرح سے اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ دوسری جگہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس چیزوں کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیں۔ اب ایسی لڑائیاں لڑنے کی جن کے پیچھے انرجی ضائع ہو رہی تھی، جن کے پیچھے اس کے خواب ضائع ہو رہے تھے، جن کے پیچھے اس کے نظریات ضائع ہو رہے تھے، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس نے لڑنا شروع کر دیتی ہے وہ عورت اپنے نظریات کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے اور اپنی قسمت بدلنے کے لیے۔ وہ میدان میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس دن وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع کرتی ہے، ترک کرتی ہے اور اپنے نظریات، اپنے خوابوں کو پانے کے لیے ایک نیا قدم اٹھاتی ہے، اس دن وہ کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھ لیتی ہے۔ کچھ لڑائیاں صرف آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتی ہیں، صرف آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، صرف آپ کو ٹینشن دیتی ہیں، ڈپریشن دیتی ہیں اور ان کو منتخب کر کے آپ اپنی انرجی کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اپنی تمام اندر کی جو آپ کی ایبیلٹیز ہیں ان کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اپنی قابلیت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اپنے خوابوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو گراتے چلے جاتے ہیں۔ تو گرانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں کیا اتنی امپورٹنٹ تھیں؟ اگر ہم کسی بھی مقصد کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خوابوں کو، اپنے نظریات کو، اپنے علم کو، اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ جو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں اور اس میں ہم کتنے ضائع ہو رہے ہیں، ہم کتنے اپنے آپ کو پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی مقصد، ہماری زندگی کا کوئی نظریہ، ہمارا اپنا کوئی خواب، اپنی کوئی کامیابی کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ تیاگ دیتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کو یہ خیال آئے، جب بھی آپ کو لگے کہ اب آپ اپنی انرجی کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے کھڑا ہو سکتی ہیں، یہ فضول چیزیں تھیں جن کے بارے میں آپ سوچتے رہے۔ آج کل ڈراموں میں، فلموں میں آپ کو ہر جگہ پر، گھروں میں ایک خاص چیز، سازشی ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی پیچھے سازش، اس کی بیٹی پہ الزام، اس کے بیٹے پہ الزام، اس کی بات کر لیا، اس کی بات کر لی، یعنی آپ کے پاس کوئی اور مقصد ہی نہیں زندگی کا سوائے اس کے کہ آپ رشتوں میں توڑ جوڑ کرتے رہیں۔ تو کیا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ان سب چیزوں کا گناہ آپ پر سرزد نہیں ہوتا؟ جب آپ کسی کی بیٹی کا نام لے کر بات کر رہی ہوتی ہیں تو سوچیں کہ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ سب چیزیں جو آپ کسی کے لیے کہہ رہی ہیں،
کیا آپ اپنی بیٹی کی قسمت بدل سکتی ہیں کہ کوئی آپ کی بیٹی کو نہ کہے؟ تو یہ ساری لڑائیاں چھوڑ دیں، یہ ساری جنگیں چھوڑ دیں، یہ ساری سازشیں چھوڑ دیں، اپنی انرجی کو اکٹھا کریں، ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور سوچیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، کون سی دنیا ہے جس کو آپ فتح کر سکتی ہیں، کون سی دنیا ہے جس کو آپ روند سکتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے غلط عمل ہیں جن پر پاؤں رکھ کر آپ ان کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھ سکتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کو بھی پا سکیں اور اپنے آپ کو اس ڈپریشن اور تعفن زدہ ماحول سے نکال سکیں۔ تو جب آپ اپنے لیے یہ سوچیں گے تو آپ کامیابی کے پہلے قدم پہ ہوں گے۔ دارالعمل یہ ہے، دارالجزا وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ آج دارالعمل میں کئی ایسے عمل ہم کرتے ہیں جو کہ زندگی کو ختم کرتے جا رہے ہیں، کل دارالجزا میں ان کا حساب دینا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی معافی تلافی کر کے وہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے اکٹھی کر لیں۔ ہم اپنی قسمت نہیں بنا سکتے لیکن ہم اپنی قسمت پا سکتے ہیں اس عمل کو کرتے ہوئے جب ہم رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، کس طرح دینا ہے اور کون سے ایسے عمل کرنے ہیں کہ اس کو جواب دینا، اس کو حساب دینا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔